الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف، جب سورج میں گرہن لگ جائے یا چاند میں گرہن لگ جائے تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ الصلاۃ جامعہ کی ندا دی جائے، لوگوں کو الصلاۃ جامعہ کہہ کر کے پکارا جائے، بلایا جائے، اکٹھا کیا جائے، اذان نہ دی جائے، کیونکہ صلاۃ الکسوف یا خسوف کے لیے اذان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج میں گرہن لگا تو ان الصلاۃ جامعہ کہہ کے لوگوں کو دعوت دی گئی، لوگوں کو بلایا گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1045 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 910 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے جب لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جائیں تو امام کو صلاۃ الکسوف کی 2 رکعتیں پڑھانی چاہیے۔ یہ 2 رکعتیں کیسے پڑھی جائیں گی، اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث دیکھیے، فرماتی ہیں خسفت الشمس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا، فخرج الی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بندی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر کے صلاۃ کا آغاز فرمایا، پھر آپ نے لمبی قراءت کی، طویل قراءت کی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے لمبا رکوع کیا، اور پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے آپ دوبارہ کھڑے ہوئے اور سجدے میں نہیں گئے، بلکہ آپ نے پھر تلاوت شروع کر دی اور لمبی تلاوت کی، لیکن پہلی تلاوت سے یہ مختصر تھی، پہلی تلاوت سے کم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کیا، اور یہ بھی ایک لمبا رکوع تھا، البتہ پہلے رکوع سے کمتر تھا، پہلے رکوع سے مختصر تھا۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے سر اٹھایا اور ربنا ولک الحمد کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، اور پھر آپ نے دوسری رکعت میں اسی طرح کا عمل کیا جس طرح آپ نے پہلی رکعت کیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ نے 2 رکوع اور 2 سجدے ایک رکعت میں کیے، اور 2 رکعت میں 4 سجدوں کے ساتھ 4 رکوع بھی کیے۔ تو آپ نے 4 رکوع بھی کیے، 4 سجدے بھی کیے 2 رکعتوں کے اندر، یہاں تک کہ سلام پھیرنے سے پہلے سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری میں 1046 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 901 نمبر پر، اور حدیث کی اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو یہ رہا صلاۃ الکسوف کا طریقہ۔ جب صلاۃ الکسوف ادا کر لیا جائے تو صلاۃ الکسوف کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ امام لوگوں کو خطبہ دے، انہیں وعظ و نصیحت کرے، انہیں سمجھائے، اور انہیں نیک اعمال کی ترغیب دے، نیک اعمال پر ابھارے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہو جانے والے دن میں صلاۃ ادا کی، پھر آپ نے اس حدیث میں صلاۃ کا طریقہ بیان کیا جیسے کہ آپ اس سے پہلے حدیث سن چکے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ پھر سورج پوری طرح سے روشن ہو گیا اور گرہن ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ دیا، تقریر فرمائی۔ آپ نے کہا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی شخص کے مرنے یا جینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، ان میں کسی کے مرنے یا جینے سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن کو دیکھو، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو، تو گھبرا کر کے صلاۃ کی مدد حاصل کرو، صلاۃ کے ذریعے سے صلاۃ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کرو۔ تو اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر ہے۔ یہ حدیث یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم، اور ابھی آپ اس کا نمبر سن چکے ہیں۔ اسی طرح سے اسما رضی اللہ عنہا
کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہو جانے کے وقت میں غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری میں 1045 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور ایسے ہی مختصر یہ حدیث مختصر بخاری میں 118 نمبر پر موجود ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گرہن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے اٹھے اور آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، اور اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے خوب لمبا قیام، خوب لمبا رکوع، خوب لمبا سجدہ کیا، میں نے کبھی ایسا آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے یا جینے سے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کو بھیج کر کے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 1059 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 912 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ کو صلاۃ الکسوف کا طریقہ معلوم ہوا۔ صلاۃ الکسوف 2 رکعتیں، جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد میں خطبہ دیا جائے گا۔ یہ رہا صلاۃ الکسوف اور خسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کی صلاۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔